السلام علیکم ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمی مہلک وائرس کے بے رحم وار ختم نہ ہو سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی چوتھی لہر نے مزید 95 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، جبکہ ایک ہی روز میں 4016 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورنگی میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی سے جھلس کر 17 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری سے طالبان کی مدد کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ طالبان انسانی حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں۔ اس سال وطن کی مٹی گواہ رہنا کے نام سے یوم دفاع و شہداء منایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بارڈر سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ پاکستان میں امن کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ بھارتی خارجہ پالیسی ایسے ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف بولتے ہیں تو مریم اور نواز شریف خاموش ہو جاتے ہیں، جب نواز شریف اور مریم بولتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ افغانستان سے امریکہ منتقل ہونے والے تقریباً 4000 افراد کو پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پروازیں کل سے آنا شروع ہوں گی۔ امریکی مددگاروں کو 1 ماہ تک کراچی میں رکھا جائے گا۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ حکمراں ایک لعنت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ حکمرانوں سے جان خلاصی قومی فریضہ بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ طالبان وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں کشیدگی کی صورتحال حل ہونے کے قریب ہے۔ صوبہ سندھ میں پیر سے اسکول کھولنے کا مشروط فیصلہ کر لیا گیا۔ 100% ویکسینیٹڈ اسٹاف والے اسکول ہفتے میں 6 دن کھولے جا سکیں گے۔ ویکسین نہ لگوائی تو پیٹرول بھی نہیں ملے گا۔ کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نئی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ کینیڈا نے افغانستان سے انخلا کا اپنا ملٹری آپریشن بند کر دیا۔ آخری ملٹری فلائٹ جمعرات کو کابل سے روانہ ہوئی۔ افغانستان میں رہ جانے والے ملٹری کے اہل خانوں کو افغانستان سے واپس لایا گیا۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ہیں۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے بزرگ شہریوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ سینئر جوڑوں کی آمدنی میں $750 کا اضافہ کیا جائے گا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,82,668 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 26,864 ہو گئیں۔ 14,28,919 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ 20 سال بعد بھی 9/11 حملے میں اسامہ کے ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا۔ ترجمان طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان پر فوج کشی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ طالبان رہنما نے کہا کہ بھارت جلد ہماری حکومت چلانے کی قابلیت جان لے گا۔ کابل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر عابدیدہ بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وقت پر اپنی منتخب کردہ جگہ اور اپنے منتخب کردہ لمحے میں طاقت سے جواب دیں گے۔ کابل میں دھماکوں سے 13 امریکی فوجیوں سمیت 108 افراد ہلاک۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ دھماکے اس جگہ ہوئے جہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکی فورسز کی تھی۔ امن خراب کرنے والوں سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 21 کروڑ تک جا پہنچی۔ اموات کی تعداد 44,99,000 ہو گئی۔ 19,27,38,223 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 95 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,415 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,44,341 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4016 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,86,578، سندھ میں 4,27,037، خیبر پختونخوا میں 1,59,483، بلوچستان میں 32,014، گلگت بلتستان میں 9,795، اسلام آباد میں 97,956، جبکہ آزاد کشمیر میں 31,478 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,75,20,285 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,496 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,26,082 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,515 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 95 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,415 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,706، سندھ میں 6,766، خیبر پختونخوا میں 4,884، اسلام آباد میں 860، بلوچستان میں 338، گلگت بلتستان میں 172 اور آزاد کشمیر میں 689 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کرنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں لگنے والی آگ نے تباہی پھیلا دی۔ سانے میں 2 سگے بھائیوں سمیت 17 مزدور جہاں بحق ہو گئے۔ تیسرے درجے کی آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کورنگی کے مہران ٹاؤن میں قائم فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ تیسرے درجے کی آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ فیکٹری میں کولنگ کا عمل اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کیمیکل فیکٹری میں صبح 10 بجے کے قریب آگ لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری میں پھیل گئی۔ فیکٹری میں دھوئیں کے باعث امدادی کارکنان کا اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ ایک فائر فائٹر بھی کارروائی کے دوران عمارت سے گرنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فیکٹری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، جبکہ فیکٹری کی چھت تک جانے والے دروازوں پر تالے تھے۔ فیکٹری میں پھنسے 17 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائیوں سمیت 5 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ خیال رہے کہ متاثرہ فیکٹری میں کیمیکل سے چپلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مراد علی شاہ نے جاں بحق ہونے والے مزدوروں کے خاندانوں کی بھرپور مالی مدد کرنے اور زخمیوں کی علاج کرانے کی خصوصی ہدایت کی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ میڈیا سے شیئر کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان کے اعلان کے بعد اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ جب قائم نہیں رہیں گے تب کی تب دیکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی مدد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ طالبان سب کو عام معافی دے چکے ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کے اعلان کے بعد اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ جب قائم نہیں رہیں گے تب کی تب دیکھیں گے۔ ابھی تو دنیا کو افغانستان میں امن کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رواں ماہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد جہاں روس اور چین کی جانب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، وہیں پاکستانی حکام نے موقف اختیار کیا کہ عالمی سطح پر رد عمل کو دیکھنے کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ اس سال وطن کی مٹی گواہ رہنا کے نام سے یوم دفاع و شہداء منایا جائے گا۔ اس موقع پر شہر، گاؤں، گلی، محلوں میں جہاں شہداء ہیں ان کے گھروں کو جا کر سلام کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے افغانستان کی صورتحال پر میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ طالبان کے خوف میں افغان فوجیوں نے بھی ہم سے محفوظ راستہ مانگا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام چیک پوائنٹس پر دستے تعینات کیے۔ پاک افغان بارڈر پر صورتحال سے متعلق میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ 15 اگست کی صورتحال کے بعد بارڈر کھولے گئے۔ بارڈر اس لیے کھولے کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ موجودہ صورتحال میں افغانستان سے 113 فلائٹس پاکستان آ چکی ہیں، تاہم پاک افغان بارڈر پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ Immediately after 15th of August, as things unfolded, the terminals and all border crossings
have been kept open because I think a major reason is that Afghanistan is a landlocked country and you cannot close the borders indefinitely because on humanitarian grounds as well. So all the crossings have been, notified crossings have been kept open. The trade convoys are also continuously moving on both sides. उनका कहना था कि सरहद पर नक्लो हरकत को पहले ही कंट्रोल कर लिया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 86,000 जानों का नजराना दिया और दहशतगर्दी के बाइस मशरकी सरहद पर 3 बार कशीदगी का सामना रहा। मशरकी सरहद पर 12,312 सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई। Followed up by the Afghan jihad, then the civil war, and then the war on terror in the last 2 decades of this century. Pakistan has continuously been victim of this. 86,000 plus lives lost, $152 billion of economic losses and still counting. DGISPR نے بارڈر پر کیے گئے اقدامات کے حوالے سے کہا کہ ہم نے پاک افغان بارڈر کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ پاک افغان بارڈر پر 68 کراسنگ پوائنٹس ہیں۔ ماضی میں افغان حکومت کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ پر بات کرتے رہے ہیں، لیکن غیر مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے باعث دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ داسو، لاہور، کوئٹہ واقعات NDS اور راہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہوئے۔ پاکستان نے بارہا افغانستان میں اسپوائلرز کے کردار سے دنیا کو آگاہ کیا، تاہم سرحد کی اس بار صورتحال ابھی واضح نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہمیں افغانستان میں قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ پاکستان کی پالیسیاں کامیاب ہیں، بھارتی خارجہ پالیسی ایسے ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سمجھا جا رہا تھا ہمیں افغانستان میں قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ پاکستان کی پالیسیاں کامیاب ہیں، بھارتی خارجہ پالیسی ایسی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے کابل دھماکے کا 4 دن پہلے بتا دیا تھا۔ بھارت نے خصوصی طور پر مجھے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تمام غیر ملکیوں کو 21 دن کا ٹرانزٹ ویزا دیا جا رہا ہے۔ 1480 افراد کو طورخم سے انٹری دی ہے۔ افغانستان سے آنے والوں کے لیے اسلام آباد کا نیا اور پرانا ایئرپورٹ مختص کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جب شہباز شریف بولتے ہیں تو مریم اور نواز شریف خاموش ہو جاتے ہیں، جب نواز شریف اور مریم بولتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری اور شہباز شریف کی پارٹی دل سے ایک ہی ہے۔ PDM ٹائم فش ہے، PDM میں 2 جماعتیں ہیں، تیسرا کوئی ووٹ نہیں۔ عمران خان ان سے اگلا الیکشن بھی نہیں ہاریں گے۔ دیکھیں نون لیگ کا مستقبل پوچھے نا، شہباز شریف جب بولتا ہے تو مریم اور نواز خاموش ہو جاتے ہیں، جب نواز اور مریم بولتے ہیں تو یہ بولنا شروع یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سر پاکستان کی سیاست میں ٹکا کے انشاءاللہ عمران خان 5 سال لگائے گا، اور اگلا الیکشن بھی وہ اللہ کی اگر مدد شامل ہوئی تو ان سے نہیں ہارتا، وہ جیتے گا۔ انہوں نے کہا کہ نادرا کو اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ لسٹوں کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نادرا جو ہے ان کو ٹاسک دیا گیا کہ اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ لسٹیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی 90 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ ہیں جن کے ووٹ بننے جا رہے ہیں۔ حکومت نے امریکی درخواست پر کابل سے امریکہ جانے والے 3 تا 4 ہزار افغان باشندوں کو 1 ماہ کے لیے پاکستان میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ابتدائی 5 پروازیں جمعے سے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے امریکہ کی جانب سے دی گئی درخواست پر کابل سے امریکہ جانے والے 3 تا 4 ہزار افغان باشندوں کو 1 ماہ کے لیے پاکستان میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ابتدائی 5 پروازیں جمعے سے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی۔ کابل سے افغان شہریوں کی پاکستان منتقلی کے لیے سول ایویشن اتھارٹی حکام کا کراچی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکام نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ لائی جانے والی پروازوں کے انتظامات سے متعلق غور و خوض کیا۔ افغانستان میں موجود امریکی مددگاروں کے انخلا کے لیے 5 ابتدائی پروازیں کراچی میں لینڈ کریں گی۔ اسلام آباد میں رش کے باعث انخلا
انخلا میں مصروف طیاروں کو کراچی میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجاز اتھارٹی سے منظوری کے بعد طیاروں کا کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا امکان ہے، جس کے ذریعے افغانستان سے 3 سے 4 ہزار افراد کراچی لائے جائیں گے۔ کابل سے انخلا کرنے والے افراد کو امریکہ منتقل کیے جانے سے پہلے کچھ وقت کے لیے کراچی میں رکھا جائے گا، جس کے لیے مذکورہ افراد کو 1 ماہ کا ویزا جاری کیا جائے گا۔ ان کی کراچی میں 1 ماہ رہائش کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے براہ راست پروازیں ملک کے دیگر ہوائی اڈوں پر بھی اتریں گی۔ اس حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام ہوٹلز کا کنٹرول ضلع انتظامیہ نے سنبھال لیا ہے۔ راولپنڈی میں 148 ہوٹلز اور 19 ہاسٹلز بھی غیر ملکیوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی شہری 1 مہینے کے ٹرانزٹ ویزے پر پاکستان آئیں گے۔ ان میں سفارتکار، صحافی اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ان افراد کی آمد کے باعث اسلام آباد کے تمام ہوٹلز میں اگلے 21 روز تک بکنگ بند کر دی گئی۔ تمام ہوٹلز کا کنٹرول ضلع انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ جڑواں شہر راولپنڈی کے 148 ہوٹلز اور 19 کالجز اور یونیورسٹیز کے بڑے ہاسٹلز کا کنٹرول بھی ضلع انتظامیہ نے سنبھال لیا ہے۔ ہوٹلز اور ہاسٹلز کے تمام کمرے افغانستان سے آنے والے مہاجرین کے لیے مختص ہوں گے۔ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم وائٹ پیپر کی صورت میں حقائق قوم کے سامنے لائے گی۔ پی ڈی ایم کا کل اجلاس وائٹ پیپر لانے کے ایجنڈے پر ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے قائد اور حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ غریب آدمی اشیاء خوردونوش خرید سکتا ہے، نہ ادویات۔ حکمران ایک لعنت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ حکمرانوں سے جان خلاصی قومی فریضہ بن چکا۔ پی ڈی ایم وائٹ پیپر کی صورت میں حقائق قوم کے سامنے لائے گی۔ پی ڈی ایم کا کل اجلاس وائٹ پیپر لانے کے ایجنڈے پر ہوگا۔ کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ 2018 کا الیکشن پاکستانی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا۔ 2018 کے الیکشن پر قومی سطح پر احتجاج ہوا۔ 2018 کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا ناجائز حکمران قوم کو حیا کی تعلیم دے رہا ہے۔ بے حیائی ہمارے حکمران کا ایجنڈا ہے۔ لاہور میں خواتین کی بے حرمتی کے واقعات رونما ہوئے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی فتح اور امن عمل کو سبوتاژ کرنے والی قوتیں موجود ہیں۔ افغانستان میں طالبان امارات اسلامیہ نے فتوحات حاصل کی۔ طالبان وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں کشیدگی کی صورتحال حل ہونے کے قریب ہے۔ افغان قوم کو ایک پرامن اور مستحکم افغانستان چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی اس وقت کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ حکومت خطے کی تبدیلی سے لا تعلق ہے۔ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا یہ حکومت نااہل ہے اور ناجائز بھی۔ جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو وہ امن کی بات کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل اجلاسوں میں پاکستان کے نمائندے کو بات نہیں کرنے دی گئی۔ عالمی برادری فرنٹ لائن پر پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 دن ایک شفٹ اور 3 دن دوسری شفٹ کی کلاسیں ہوں گی۔ والدین کو اسکول مالکان ویکسینیشن سے متعلق آگاہی دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت صوبے بھر میں پیر سے اسکول کھولنے کا مشروط فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 100% ویکسینیٹڈ اسٹاف والے اسکول ہفتے میں 6 دن کھولے جا سکیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 دن ایک شفٹ اور 3 دن دوسری شفٹ کی کلاسیں ہوں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ والدین کو اسکول مالکان ویکسینیشن سے متعلق آگاہی دیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی ورکنگ کمیٹی نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ والدین ویکسینیشن کارڈ کی کاپی اسکول میں جمع کرائیں گے۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق اسکولوں میں محکمہ تعلیم کی کمیٹی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بعد ویکسین نہ لگوانے والے اب پیٹرول حاصل نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کرونا سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر کر سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں 1 ستمبر سے کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا۔ کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نئی پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے پیش نظر لاہور میں ضلع انتظامیہ نے پیٹرول پمپس پر
बैनर्स भी आवेजा करवा दिए हैं। पेट्रोल पंप्स पर आवेजा बैनर्स पर लिखा गया है कि 1 सितंबर 2021 से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1 सितंबर से पेट्रोल सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही दिया जाएगा। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि ये गलत है। वैक्सीन जो है वो कार्ड पेट्रोल ना देना और ये सिमें बंद करना और ये जो है ना सरासर नाइंसाफ़ी है। वैक्सीन जो है वो तो जो है वो जिसको लगानी है वो लगाए, नहीं लगानी नहीं लगाए, अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। इससे इसका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने भी मोटरवेज और हाईवेज पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि 15 सितंबर के बाद शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मुसाफिर दौरान सफर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी साथ रखें। इस पर एक शहरी ने कहा कि हुकूमत सिर्फ अपने जो है मेरे ख्याल में खर्चे पानी में लगे पड़ी है। हमेशा कोरोना की आड़ में जो है ना लोगों ने पता नहीं क्या फैला दी है। ऐसी कुछ है ही नहीं वबा जिसका ये लोग जो है ना फ़ायदा उठाए जा रहे हैं बार बार। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।